بند ہیں, ابھی صنعتیں ساری نہیں چلی. پاکستان میں کوئی کیا گھریلو صارفین کو تو آپ گیس کے نئے کنیکشن نہیں دے رہے. کیا ہوا ہے کہ آج پاکستان میں ایکیوٹ شارٹیج ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں گیس اویلیبل نہیں ہوگی. وہی جو ایل این جی تھی, آپ کہتے تھے جی مسلم لیگ نے تو بڑی مہنگی خریدی تھی, ہم تو سستی لے کے آئیں گے. اگر ایل این جی آپ لا رہے ہیں اور سستی لا رہے ہیں تو پھر سبسیڈائز سستی گیس دیں لوگوں کو. پھر کیوں گیس اب عوام کو اویلیبل نہیں ہے؟ اسی طرح اس لیے ہم نے فیصلہ کیا, اے پی سی نے, اور بہت ساری مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے, کاروبار بند ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے. کہتے تھے ہم 1 کروڑ روزگار دیں گے, وہ بھائی 1.5 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے. میں نہیں کہہ رہا, عالمی اداروں کی رپورٹس کہہ رہی ہیں. اور ان کا صرف ایک نعرہ, 2 سال بعد بھی آج اسی طرح کھڑے ہیں جیسے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم پیسے ریکور کریں گے, ہم کرپشن کے پیسوں کو ریکور کر. او بھائی کہاں گئے تمہارے وہ دعوے جو کہتے تھے کہ میرے پاس سب ثبوت ہیں؟ کہتے تھے نا خان صاحب, کدھر گئے آپ کے وہ ثبوت؟ دیں ثبوت عدالتوں کو. عدالتیں اٹھا کے کیس نیب کے منہ پہ مار رہی ہیں. اور عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے جو نیب کے بارے میں فیصلے کیے ہیں درست فرمایا ہے, لیکن یہ تو دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں کے باوجود اگر نیب بلا وجہ طویل عرصے کے لیے لوگوں کو اپنی حراست میں رکھ رہا ہے تو اس حراست میں کیا کرنا ہے؟ نیب نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, سوالوں کے جواب پوچھنے ہیں. فرض کریں نیب مجھ سے سوال پوچھتا ہے, میں جواب دیتا ہوں, نیب اسے مطمئن نہیں ہے, تو نیب زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نا کہ اس کا اوپر اپنا کیس بنا کے میرے جواب ساتھ لگا کے اپنا چلان بنا کے عدالت کو دے گا, یا مجھے پکڑ کے مجھ پہ تشدد کرنا ہے اور پھر مجھ سے منوانا ہے. کیا یہ کرنا ہے؟ لیکن عدالتوں سے گزارش ہے کہ اگر جیسے خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے, سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 1 سال سے زیادہ مدت ہو گئی, انویسٹیگیشن کہاں ہے؟ نہ ٹرائل ہو رہا ہے, نہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور 1 سال سے زائد عرصے کے لیے خورشید شاہ صاحب کو ان کی وفاداری کی سزا مل رہی ہے. سو ہماری اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے, ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, ادب سے گزارش ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کے فیصلوں کے اوپر نیچے کوئی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے کہ نہیں, نچلی عدالتیں بھی اس پہ عمل درآمد کر رہی ہیں کہ نہیں. اگر اس پہ کوئی سکم ہے تو اس کو بھی دور کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح جب اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, ریلیز کریں گے, میاں نواز شریف صاحب نے 2-3 تقاریر کی ہیں, اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا, ویسے تو بہت سارا سیکھ پا ہوئی ساری حکومت اور جو مغالطات ہیں وہ کہی جا رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب نے کمال بات کہی کہ یہ میں نے اجازت دی کہ ان کی تقریر جو ہے وہ آن ایئر کی جائے. تو میں وزیر اعظم صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں, آج آپ سے قوم سوال کر رہی ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت, اگر قانون نہیں تھا, قانون یہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی تقریر آن ایئر نہیں ہو سکتی تھی, تو آپ نے کس قانون کے تحت ان کو اجازت دی ہے؟ کیا بادشاہت ہے, یا پھر یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ روز ذکر فرماتے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ نے ان کو اجازت دی ہے؟ اور اگر ان کو اجازت تھی, قانون ان کو اجازت دے رہا تھا اور بالکل دے رہا ہے, ایون کوئی کنوکٹڈ شخص جس کو حتمی طور پہ سزا ہو جائے, جس کی اپیلیں بھی ختم ہو جائیں, اس کو بھی سیاسی سرگرمی سے نہیں روکا جا سکتا, اس کو بھی ووٹ دینے سے, اپنا اوپینین دینے سے, تقریر سے, لوگوں کو رائے دینے سے نہیں روکا جا سکتا. کس قانون کے تحت پیمرا ان کو روکے گا؟ لیکن اگر قانون نہیں تھا تو آپ نے کس قانون کے تحت اجازت دی؟ اور اگر قانون تھا, جو کہ تھا, تو پھر آپ روک کیسے سکتے تھے؟ یہ کیسا بودا قسم کا الزام وزیر اعظم صاحب لگا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں کیا. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اب اداروں کے پیچھے مت چھپیے. پاکستان کے دفاعی ادارے ہم سب کے ہیں اور ہمیں آپ سے زیادہ عزیز ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تاریخ میں زیادتیاں ہوئی ہیں, جو ظلم و بربریت ہمارے خلاف ہوئی ہے, ہماری قیادتوں کو شہید کر دیا گیا, ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا, خون بہائے گئے ہمارے, اور ابھی تک وہ تشدد کا سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. اس کے باوجود وہ زبان جو عمران خان صاحب آپ استعمال کرتے رہے فوج اور فوج کے افسران کے بارے میں, ہم نے تو کبھی نہیں کی. ہم تو اس وقت بھی
پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جماعت بنائی کس بنیاد پہ گئی کہ اس ملک کو ایک آئین کے تحت چلایا جائے, ایک دستور کے تحت چلایا جائے. یہ بے دستور سٹیٹ نہیں چل سکتی. اس میں جمہوریت بحال کی جائے, عوام کی نمائندگی لی جائے. عوام کی نمائندگی آئی, دستور آیا, اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی. اس دستوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پھر مارشل لا لگے, اور آج بھی پیپلز پارٹی اپنے اس اصول پہ کھڑی ہے کہ آئین کے دیے, آئین کے اندر درج جو طریقہ کار ہے, جو ڈویژن آف پاور ہے, رولز ہیں, اس کے مطابق ریاست کو چلایا جائے. عدلیہ اپنا کام کرے, فوج اپنا کرے, پارلیمنٹ اپنا کرے, سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں, انتظامیہ اپنا کام کرے, میڈیا اپنا کام کرے. یہ پیپلز پارٹی کا 47-50 سال پرانا سٹینڈ ہے. آج ہمارے باقی ساتھی بھی, باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے تجربے سے وہ اس لیول پہ آ گئے, وہ اس اصول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں آج سے آنورڈ ہی صحیح ہمیں اب اس نظام کو درست طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کی افواج کے سربراہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ہمارا, تو میرے لیے یہ بہت تسلی کی بات ہے. ماضی میں جو ہوا ہوا, آئندہ کے لیے صحیح. آج سے آئندہ بھی اگر سیاسی عمل میں مداخلت ختم ہو جاتی ہے تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے. ماضی کی تاریخ کو جو بھی بیان ہو گئی, جو بھی باتیں ہو گئی, لیکن آئندہ کے لیے اس کو روک لیا جائے, یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہوگا. اور ہمیں اس بات پہ توقع کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا کمانڈر ان چیف یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں ان کی بات کو وزن دینا چاہیے. اوکے, لیکن اب ایک بات ہے, اب لوگ خالی نعرے مارنے سے نہیں چلیں گے, باتیں کرنے سے نہیں چلیں گے. اب اس ملک کے اندر عوام کی حالت یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے عمل سے اپنا اعتبار بحال کرنا ہوگا. میں پہل سیاسی جماعتوں سے کر رہا ہوں. عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی نیوٹرلٹی کے ذریعے اپنا وقار بحال کرنا ہوگا, خالی کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بحال نہیں ہوگا. میڈیا کو بھی اپنی نیوٹرلٹی کے ذریعے اپنا وقار بحال کرنا ہوگا. فوج کو بھی اپنی ڈیمونسٹریشن, اپنی ول کی ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اپنا وقار بحال کرنا ہوگا. اب خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اور یہ ہماری جدوجہد ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. اور یہ جدوجہد ہماری آج سے نہیں ہے, ہماری جدوجہد پچھلے 50 سال سے ہے. اور یہ پرامن جدوجہد ہے, سیاسی جدوجہد ہے, جمہوری جدوجہد ہے, آئینی اور سیاسی جدوجہد ہے. یہ کوئی متشدد جدوجہد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اب ناک و ناک ہیں. یہ حکومت اپنا جواز کھو چکی ہے. یہ اپنے 2 سال میں اپنی کوئی سمت قوم کو واضح نہیں کر سکی, کسی ایک طرف بہتری نہیں لا سکی. لہذا اس پہ اتفاق ہے کہ اب اس کا پاکستان کے اوپر مسلط رہنا پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. لہذا اس کو جانا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ایک فیئر اینڈ فری وداؤٹ انٹرپشن الیکشن ہونا چاہیے. عوامی رائے کے ذریعے ہمارے مستقبل کے حکمران بننے چاہیے, اور عوام کو اپنے بہتر فیصلے کے ذریعے بہتر لوگوں کو انتخاب کرنا چاہیے, کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ بہتر کردار کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں, بہتر لوگوں کو چناؤ کریں. کیونکہ جب تک چناؤ بہتر نہیں ہوگا, سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے صفحے درست کر لینی چاہیے, تب تک ملک کے اندر بہتری نہیں ہوگی. لیکن یہ سارا کچھ ایک دستوری ڈھانچے کے اندر لانا ہوگا. اور اب پاکستان مزید کسی تجربے کا متحمل نہیں. وہ تجربہ جو اقوام عالم نے کیا ہے کامیاب تجربہ ہے, اور اس جمہوری اور آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو چلانا, یہ ہمارا مستقبل کا ایک بہتر خواب ہے. باقی نعرے ہیں, وہ نعرے پٹ گئے, وہ یو ٹرن ہو گئے. وہ جو کہتے تھے کہ لیڈر ٹھیک آ جائے تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ آپ نے خواب اپنا دکھا دیا. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے نہ لیڈر ٹھیک ہے نہ نیچے ٹھیک ہے, یہ کچھ ٹھیک نہیں کرے گا. لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, خواب دیکھ لیے. لہذا اب پیپلز پارٹی اپنی باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے خلاف ایک حتمی تحریک چلا کے اس ملک میں رول آف لا, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی وہ لے کے آئے گی. وہی ہماری منزل کا تعین کرے گی. یہ فرمائیے گا, آپ نے رول آف لا کی بات کی, ڈیموکریسی کی بات کی کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. رول آف لا تو تب بنے گا جب میاں محمد نواز شریف کو سزا ہوئی تھی, وہ باہر بیٹھے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے, سرنڈر کرنا چاہیے قانون کے سامنے, اور جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے اس کو سزا کے مطابق اس کو بھگتنا چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب کو میں نے تو نہیں بھیجا جی,
نہ وہ کسی بوٹ پہ بیٹھ کے گئے ہیں